آج کا ٹاپک ہے نماز۔ اس ویڈیو میں آپ کو نماز سے متعلق کچھ احادیث بتاؤں گی، آیت بتاؤں گی کہ نماز کے بارے میں کتنا سختی سے ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے نماز قائم کرنے کے بارے میں۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ان کی کیا احادیث ہیں، کچھ میں بیان کروں گی۔ ایسے تو بہت سی آیت ہیں، بہت سی حدیث ہیں نماز کے بارے میں، لیکن کچھ میں آپ سے بیان کر دوں گی۔ تو آپ نے پوری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں، آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو جیسے ہی آئیں آپ کو بروقت مل سکے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اندلیب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ٹاپک ہے نماز، کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ سورہ روم آیت نمبر 31، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 246۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک ہے۔ نماز کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1487۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، ساتھیوں سمیت میں نے خود کو دیکھا کہ نماز سے کوئی شخص پیچھے نہ رہتا سوائے منافق کے اور سوائے بیمار کے، اور بعض اوقات بیمار بھی 2 آدمیوں کے سہارے سے چلتا آ جاتا یہاں تک کہ نماز میں شامل ہو جاتا۔ اور ایک اور حدیث ہے ترمذی کی 2621۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عہد کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان میں ہے، نماز ہے، پھر جس نے اسے چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے نماز کے بارے میں 2622 حدیث ہے 2622۔ روایت ہے عبداللہ بن شقیق عقیلی سے کہ صحابہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کے ترک کو اعمال میں سے کفر نہ جانتے تھے سوائے نماز کے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں بیان ہے 495 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو انہیں اس پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے 4034 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا، جس نے ترک کیا اسے اللہ کی حفاظت کا ذمہ جاتا رہتا ہے۔ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اس کی پابندی کرے گا توبہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی، اور جو نماز کی پابندی کرے گا تو وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب بنے گی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا جو نماز کو ترک کر دے گا۔ دوستوں، نماز کے بارے میں اتنی سخت وعید ہیں، اور آج اگر ہم غور کریں اپنی زندگی پر تو کیا ہم اس کو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ جانتے ہیں، یا اس کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ ہم اکثر نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور ہمیں فرق تک نہیں پڑتا کہ کیا ہم نے کوئی گناہ کر دیا، یا ہم سے کچھ ایسا عمل ہو گیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا، یا نماز نہیں پڑھی۔ جو نماز کو ترک کر دیتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جو فاصلہ کرتی ہے حدیث کے مطابق وہ نماز ہی ہے۔ اگر ہم نماز ہی چھوڑ دیں گے تو ہم صرف دنیا کے مسلمان رہ جائیں گے، اللہ کی نظر میں ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں 5 ٹائم کی نہیں، 1 ٹائم کی، 2 ٹائم کی، 3 ٹائم کی۔ کوشش کریں کہ 5 ٹائم کی پڑھیں، کیونکہ نماز کی معافی نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں بہت سختی سے بیان دی ہیں، بہت سختی سے حدیث جو ہیں ان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پر بہت زور دیا، اور بہت ساری قرآن پاک میں آیات ہیں جس میں کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ پہلے یہی کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پہلے کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور تب زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نماز قائم کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تبھی تو ہم مسلمان کہلائیں گے، تبھی تو دوسروں کو نظر آئے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیسے کسی کو پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں؟ صرف کیا ہم آئی ڈی کارڈ کے مسلمان رہ گئے ہیں؟ کیا ہم صرف دنیا کے مسلمان رہ گئے ہیں؟ نہیں، ہم لوگوں کو اللہ کے نزدیک جو چیز لے جانے والی ہے وہ صرف نماز ہی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے زندگی میں ڈپریشن، مسلمان کو کبھی ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے، اس کو اللہ پر پورا یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مومن ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ نہ غم کرتے ہیں اور نہ پریشان ہوتے ہیں۔ غم پچھلی جو باتیں جو پاس میں ہوئی ہوتی ہیں، جو برا ہوا ہوتا ہے اس پر غم نہیں کرتے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے پاس جو بھی ہے اللہ نے لیا ہے یا دیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور فیوچر کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے، ہمارا فیوچر نہیں ہے، ہم نوکری نہیں ہے، ہمارے پاس رزق نہیں ہے۔ وہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ ان کو پوری امید ہوتی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں نہ کہیں سے دے ہی دیں گے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو بھوکا نہیں سلاتا۔ تو ہمیں اللہ پر پختہ یقین رکھنا ہے، اور آج سے ہی عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کل سے 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم خود نماز کی طرف نہیں جا رہے، اذان سنتے ہیں لیکن نماز کی طرف جاتے نہیں ہیں، ان کے کان بند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو 5 ٹائم کے لیے بلاتے ہیں، 5 ٹائم بلاتے ہیں کہ آؤ نماز کی، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ نہیں کہا کہ نماز کی طرف آؤ، کہا کامیابی کی طرف آؤ، تم لوگوں کی اس میں کامیابی ہے۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا، نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر نماز پڑھیں تو ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں، ہمیں کسی چیز کی ٹینشن نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ راستے وہاں سے بنا دیتا جہاں سے ہم نے گمان تک بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک در بند کرتا ہے تو 100 در اس کے لیے اور کھول دیتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بس جو ہم پر فرض کر دیا گیا ہے، کوشش کریں کہ فرض ہم پورا کریں، کم از کم ہم فرض اپنے پورے کریں۔ اور آج سے ہی آپ عہد کر لیں خود کے ساتھ کہ ہم لوگوں نے نماز ضرور پڑھنی، اور جو سوچتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، کہ ہم نہیں نماز پڑھتے، ہم نماز کی طرف جاتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نماز کی طرف نہیں جاتے نا، اذان تو ہوتی ہے، ان کے کانوں میں اذان تو پڑتی ہے، لیکن ان کے دلوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، وہ نماز کی طرف جاتے۔ ہم یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ رزق دینے والی ذات کو اگر ہم خوش نہیں کر رہے نا، تو ہمیں کبھی روز رزق بھاگنے سے نہیں ملے گا۔ اگر ہم اس کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، رزق واحد چیز ہے، رزق موت یا زندگی اور عزت اور ذلت، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے سکتا ہے اور جسے چاہے چھین سکتا ہے، یہ انسان اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان کسی کی عزت کتنا ہی خراب کرنا چاہے، وہ نہیں خراب کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کوئی کسی سے اس کا رزق نہیں چھین سکتا۔ جتنا اس کے نصیب میں اس کا رزق لکھا ہے اس کو مل کے ہی رہنا ہے۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میں نماز کے لیے جاؤں گا دکان بند کر کے، تو میرا جو پیچھے سے کسٹمر ہیں، میرے کلائنٹ ہیں، وہ چلے جائیں گے، میرا رزق چلا جائے گا،
تو یقین مانیں وہ رزق آپ لوگ کبھی بھی نہیں کما سکتے۔ اس میں اگر کما بھی لیتے ہیں تو اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی، وہ کسی کام کا نہیں ہوگا، وہ ضائع ہو جائے گا، وہ یا تو آپ کی بیماریوں پہ لگ جائے گا، کہیں فضول چلا جائے گا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ 5 ٹائم کی آپ نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، نماز کبھی بھی ترک مت کریں کیونکہ یہ فرض ہے اور اس کو کبھی بھی مت چھوڑیں۔ عہد کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔